بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 33، پارہ نمبر 2 کا رکو نمبر 17 کا مختصر سا مفہوم سیکھ لیتے ہیں۔ اس میں طالوت اور جالوت کا قصہ ہے۔ طالوت ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ مسلمانوں کو فرمایا کہ آپ سب لوگ طالوت کو بادشاہ مانیں۔ مسلمانوں کے لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو بہت زیادہ معجزات اور نشانیاں دکھائی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مانا۔ مختصر سے اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بہت سے معجزات دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل قوم نے جب طالوت کو بادشاہ مان لیا تو جالوت کافر بادشاہ مسلمانوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ طالوت نے مسلمانوں کو جالوت سے جہاد کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ مسلمانوں کے بادشاہ طالوت نے لوگوں کو سمجھایا کہ نبی کا حکم ہے کہ ہم جہاد کے لیے چلیں، لیکن جہاد کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، وہاں پر آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ راستے میں جب سب کو شدید قسم کی پیاس لگے گی، لیکن وہاں پر ایک نہر ہوگی، وہاں سے آپ نے پانی نہیں پینا۔ جب ہم نہر سے گزریں گے تو کسی شخص نے اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ اگر کسی نے نہر سے پانی پی لیا تو وہ نافرمان ہوگا اور ہماری جماعت میں سے نہیں ہوگا، اور جو انسان پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ جہاد کرے گا۔ پھر جب وہ نہر سے گزرے تو زیادہ لوگوں نے نافرمانی کر لی اور ان سے صبر نہیں ہو سکا۔ وہاں سے منع کرنے کے باوجود انہوں نے پانی پی لیا اور وہ سب جماعت سے الگ ہو کر پیچھے رہ گئے۔ چند ایک لوگ تھے جو فرمانبردار تھے اور انہوں نے صبر کیا۔ وہ آگے جہاد کرنے کے لیے عمالقہ نامی ایک قوم تھی، اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن فرمانبردار لوگ بہت کم تھے۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں جہاد کے لیے قبول کرنا اور استقامت عطا کرنا اور کامیابی دینا۔ پھر طالوت بادشاہ جو مسلمان تھے انہوں نے کافروں کے مقابلے میں جالوت سے فتح حاصل کر لی، جہاد میں کامیابی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ ناقص الایمان لوگ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ طالوت جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، ان کے درمیان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اس جنگ کو جیتا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبوت عطا کی اور بہت زیادہ معجزے دیے۔ داؤد علیہ السلام بغیر آلات کے لوہے کو اپنے ہاتھوں سے استعمال کرتے تھے اور ہر قسم کے اوزار بناتے تھے، اور وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک میں فساد ہونے سے بچا لیا اور کفر کو شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا مہربان اور فضل والا ہے۔ قرآن کی آیات اور قصے یہ سنا کر ہمارے لیے یہ فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صریح دلیل ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے یہ تمام واقعات سنائے گئے۔ طالوت اور جالوت کے قصے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جہاد تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ماننے والے کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم نہ ماننے والے ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ کم تعداد والے مسلمان کافروں کی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود مسلمان جیت گئے۔ یہ سب اللہ کا کرم تھا اور ان لوگوں کی مانگی ہوئی دعا کا صلہ تھا۔ جو شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا میں کبھی تاخیر بھی ہو سکتی ہے یا اس کا بدلہ قیامت والے دن بھی انسان کو مل سکتا ہے، لیکن دعا انسان کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مختلف معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا کہ وہ بچپن میں بول پڑے۔ یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ کچھ لوگ نبیوں کو مان کر مسلمان ہوئے اور مومن بنے، اور کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، انہوں نے نبیوں کو نہیں مانا اور قتل و جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے مختلف انداز میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ نبیوں کا حکم نہ ماننے والے دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 33 ہے، پارہ نمبر 2 کا آخری رکو ہے۔ اس کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فلما فصلت طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 33 پارہ نمبر 3 کے رکو نمبر 1 پر مکمل ہوتا ہے. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم. اللہ سے دعا ہمیں قرآن کو اچھی طرح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.